کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے پانی بھر لیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ امن الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے مطابق پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھ جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیدار کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی مشقی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک مشقی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی مشقی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطیل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو مشقی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھی طریقے سے ڈھکنے لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے محاسب رکھنا ضروری ہوگا، اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنے ہوں گے۔ اور ایک اور زور فام فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے مشقیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام میں کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران ایک مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کی کنال رقبے پہ ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دربہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا، علیحدہ ہی جان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری کھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہوا تھا جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی ہے اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے ہوئے اور سوئے ہوئے گرے پڑے اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ تو ناظرین گرامی، آج کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔